اچھا، ایک ہمارے یہاں جو مسئلہ کافی گمبھیر ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں پہ فلڈز آتے ہیں اور باقی جو نیچرل ایونٹس میں لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، اس کے اوپر جو رپورٹنگ ہوتی ہے اس کا کوئی ٹرانسپیرنٹ قسم کا اور سسٹمیٹک قسم کا نظام وہ نظر نہیں آتا۔ اکثر جو ہے وہ رپورٹس جو ہیں وہ گراؤنڈ کے جو حقائق ہیں ان کو دیکھنے کے بغیر بنا دی جاتی ہیں۔ ریکوائرمنٹ آتی ہے کسی اوپر والے ہیڈ کوارٹر سے کہ جی بتائیں آپ کے ڈسٹرکٹ میں کتنا نقصان ہوا، وہ انفارمیشن جو ہے کسی ڈسٹرکٹ اتھارٹی کے پاس آتی ہے۔ اب وہ ڈسٹرکٹ اتھارٹی کے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہوتی تو وہ نیچے آرڈر پاس کرتے ہیں کہ جی یہ چیز بتائی جائے، اور پھر جو نیچے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے کہ وہ گراؤنڈ کے اوپر جا کے دیکھیں کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، اور بس وہ پھر نمبروں کا پیٹ بھر کے کوئی اسی طرح سے کرتے کرتے انفارمیشن دے دیتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ جناب ایک دن میں ساری انفارمیشن آ گئی ہے۔ یہ جو انفارمیشن اس طرح سے دی جاتی ہے اس کا میٹا ڈیٹا ہونا چاہیے، اس کا پراپر پروسیجر ہونا چاہیے، اور اگر وہ انفارمیشن اندازے کے مطابق دی گئی ہے تو بتایا جائے کہ جی یہ محتاط اندازہ ہے۔ اگر وہ انفارمیشن سروے کر کے نکالی گئی ہے تو بتایا جائے کہ جی یہ سروے ہے، اور اس سروے کے جو ایکچوئل ڈاکیومنٹس ہیں وہ فلاں جگہ پہ اویلیبل ہیں، یا انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں، یا ویسے کسی فائل میں اویلیبل ہیں۔ تو اس طرح کر کے ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم جو ہے ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انفارمیشن، ایک تو یہ ہے کہ اس کی جو لمیٹیشنز ہیں رپورٹنگ کی اور ریسورسز کی ٹو کلیکٹ دی کریکٹ انفارمیشن، ایک تو ان ریسورسز کا نہ ہونا اور جنہوں نے انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے ان لوگوں کی ٹریننگ کا نہ ہونا، ایک تو یہ وجہ ہے۔ لیکن جو دوسری وجہ ہے وہ زیادہ غور طلب ہے اور زیادہ سیریس ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت سی ایسی انفارمیشن ہیں جو مل بھی جائے تو چھپائی جاتی ہے۔ ابھی مثلاً کہتے ہیں کہ جی بلوچستان میں 10 ڈیم ٹوٹ گئے، پھر کچھ عرصے کے بعد ان کہا جی 21 ڈیم ٹوٹ گئے، پھر فائنل آیا کہ جناب 25 ڈیم بلوچستان میں ٹوٹے ہیں۔ اچھا، یہ خبریں آ گئیں۔ اس کے بعد میں کیا ہوا کہ کچھ لوگ جو خصوصاً ڈیم لابی کے ساتھ جن کا زیادہ تعلق ہے، اور جو یہ اس بات سے جانے جاتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ڈیم لابی کے لیے کام کرتے ہیں، ان کی طرف سے تردیدیں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ جی ڈیم تو صرف 2 ٹوٹے ہیں، ڈیم تو صرف آدھا ٹوٹا ہے، وہ جو فلانی چیز ٹوٹی ہے وہ تو ڈیم تھا ہی نہیں، وہ تو بیراج تھا، فلانی چیز جو ٹوٹی ہے وہ تو ڈیم تھا ہی نہیں، وہ تو یہ تھا، وہ تو پتہ نہیں وہ فلانی چیز کا بند تھا۔ تو بیسیکلی چاہے دریا کا بند ٹوٹا ہے، چاہے کوئی چھوٹا ڈیم ٹوٹا ہے، چاہے بڑا ڈیم ٹوٹا ہے، ٹرانسپیرنٹ رپورٹنگ کی ضرورت ہے کہ یا تو کہیں کہ جی یہ 25 کی خبر آئی تھی، ان 25 میں سے فلانا 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 یہاں پہ تھا اور اس کے بارے میں یہ خبر نکلی تھی۔ تو یہ تو ابھی کی بات میں کر رہا ہوں، لیکن مسئلہ صرف ابھی کا نہیں ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی اس چیز کا ذکر کیا اور میں آج پھر اس بات کا ذکر کروں گا کہ 2005 میں فروری میں ایک انڈر کنسٹرکشن ڈیم بلوچستان میں شادی کور نام کے ایک واٹر چینل کے اوپر بن رہا تھا، اور یہ بنتے بنتے ٹوٹ گیا تھا۔ اس کے ٹوٹنے سے جو فلڈ کی ویو بنی، اس نے نیچے ایک مچھیروں کا گاؤں تھا، اس پورے گاؤں کو وہ پانی میں بہا کے لے گیا۔ کم از کم بھی 400 لوگ ایسے تھے جو کہ سمندر برد ہو گئے، اور یہ ایک بہت بڑی نیشنل ٹریجڈی تھی۔ یعنی ایک حادثہ جو کہ مکمل طور پہ انسانوں کی غفلت کی وجہ سے ہوا، اس میں 400 جانیں ضائع ہوئیں۔ یہ تو آپ کا ایک قومی سوگ کا دن بننا چاہیے تھا اس کے اوپر۔ اس کو بار بار ہمیں یاد کرنا چاہیے تھا تاکہ ہمارے لوگوں کو پتہ ہو کہ بھئی اس قسم کے پروجیکٹس کرتے ہوئے آپ کو کتنا خیال رکھنا پڑتا ہے، سیفٹی کا، سیکیورٹی کا، لوگوں کی جانوں کا، اور جب آپ نہیں رکھتے تو اتنے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں۔ بار بار یاد دلایا جاتا لوگوں کو کہ بھئی اس چیز کو یاد رکھو۔ یاد رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کو پھانسی پہ چڑھا دو جن کی یہ غلطی تھی۔
پراپر انکوائری کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کو کیا سزا دینی ہے. یاد دہانی کا مقصد یہ ہے کہ وہ غلطی دوبارہ کوئی اور نہ دہرا دے، لیکن ہم نے وہ بھی نہیں کیا. ہم تو آج بھی اس چیز کو چھپاتے ہیں. مجھے پتہ ہے جب میں اس چیز کی بات کرتا ہوں تو جو ڈیم لابی اور ڈیموں کو پروموٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس چیز کا ذکر کیوں کرتے ہو، وہ تو پتہ نہیں ایسے ہوا تھا تو ویسے ہوا تھا، اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بھئی اگر آپ کے کسی بڑے نے غلطی کی ہے ماضی میں تو اس کو اس غلطی کا دفاع کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اس کا دفاع کریں گے تو آپ کے جیسے لوگ جو ہیں وہ دوبارہ وہ غلطی دہرائیں گے اور اس سے نقصان ہوگا. تو یہ جو رپورٹنگ ہے اس کے بیچ میں ٹرانسپیرنسی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اب ہالینڈ میں آپ چلے جائیں تو وہاں پہ کسی زمانے میں ان کا کوئی بند ٹوٹا تھا 1953 میں کر کے سم تھنگ، تو بہت بڑا سیلاب آ گیا تھا وہاں پہ. اس کے بعد میں انہوں نے زیادہ بڑا اپنا وہ سٹرکچر کیا، مضبوط کیا، سارا کچھ کیا. 1953 سے لے کے ابھی تک دوبارہ اس جگہ پہ پانی نہیں آیا، لیکن وہاں پہ آج بھی کھمبوں کے اوپر نشان لگے ہوئے ہیں جن کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جی 1953 میں اس جگہ تک پانی آیا تھا، تاکہ ایک تو یہ کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ وہ جس جگہ پہ رہ رہے ہیں ادھر اگر 1953 میں پانی آیا تھا تو اب بھی آ سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے اس غلطی کو تسلیم کیا. اس کو تسلیم کرنے کے بعد انہوں نے بہتر سسٹم بنایا. تو پبلک اویئرنیس جو ہے وہ جو غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں وہ پبلک اویئرنیس کا حصہ ہونی چاہیے، نہ کہ آپ ان کو چھپائیں. آپ کے بند ٹوٹ جاتے ہیں دریاؤں کے، آپ کے نہروں کے بند ٹوٹ جاتے ہیں، آپ بتائیں لوگوں کو کہ بھئی یہ سیلاب بند ٹوٹنے سے آیا. پھر ایسی جگہیں جہاں پہ سیلاب کا پانی اس لیے کھڑا ہو گیا کیونکہ آگے نہر کا بند، ایک طرف نہر کا بند بنا ہوا ہے اس سے پانی آگے نہیں جا سکتا، دوسری طرف دریا کا بند بنا ہوا ہے اس سے پانی دریا میں واپس نہیں جا سکتا. بارش کا پانی اوپر سے آیا، نہ وہ نہر میں سے آیا نہ وہ دریا میں سے آیا. اب یا اس نے سمندر کی طرف جانا تھا یا اس نے دریا کی طرف جانا تھا. سمندر کی طرف نہر کا بند بنا ہوا ہے، دریا کی طرف دریا کا بند بنا ہوا ہے، اور وہ پانی بیچ میں کھڑا ہے. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں پہ یہ بند جو ہیں یہ بارش کے پانی کو روک لیں گے، تو اگر لوگوں کو پتہ ہو کہ وہ ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں تو وہ بارش کے موسم سے پہلے اپنا کچھ نہ کچھ بندوبست کریں گے، اور کچھ نہیں تو اپنا مال مویشی جو ہے وہاں سے نکال لیں گے. لیکن جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے ایک ہیزرڈ زون میں رہ رہے ہیں تو پھر جب بارش ہوگی تو وہ تو سرپرائز ہوں گے. تو یہ جو رپورٹنگ نہ کرنا، رپورٹنگ کرنے کے بعد اس میں سے اپنے مطلب کی چیزیں جو ہیں وہ نکال دینا، کسی ایجنڈے کے پیچھے چلے جانا، یہ چیز ہمارے لوگوں کو، ہمارے سسٹم کو اور ہماری ریپوٹیشن کو بھی بہت خراب کر رہی ہے. ایک زمانہ تھا کہ ہم جھوٹ بول کے تو سروائیو کر جاتے تھے، اب آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. اب جگہ جگہ پہ گراؤنڈ کے اوپر لوگوں کے پاس موبائل کیمرے ہیں، فلمیں بن جاتی ہیں، ویڈیوز بن جاتی ہیں. آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی یہ بند تو نہیں ٹوٹا تھا، ادھر سے ویڈیوز آ جاتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ تو ٹوٹا ہوا ہے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی ایسے تو نہیں ہوا، اوپر سے سیٹلائٹ کا امیج آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ایسے تو ہوا ہے. تو اس لیے اب جھوٹ بولنا، چیزوں کو چھپانا وہ ممکن نہیں رہ گیا. اس لیے اگر کسی بھی ایجنڈے کے تحت یا اپنی نالائکی کی وجہ سے آپ کوئی غلط رپورٹنگ کر رہے ہیں تو وہ نہیں کرنی. اپنی رپورٹوں کو ٹھیک کریں، صحیح رپورٹنگ کریں، صحیح پبلک اویئرنیس کریں، اور اس سے فائدہ الٹیمیٹلی لوگوں کا ہوگا. کیونکہ لوگوں کو جب پتہ ہوگا کہ وہ ہیزرڈ زون میں ہے، لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ادھر مصیبت ہے، تو مدد کرنے والے بھی ادھر پہنچیں گے، اور جن لوگوں کو پتہ ہوگا وہ بھی اپنا بندوبست کریں گے، وہ بھی پریکاشنز لیں گے. تو اس لیے رپورٹنگ کے اوپر ہمارا جو ہے وہ ایک ایسا نظام وضع کرتا ہونا چاہیے کہ جس میں ٹرانسپیرنٹ رپورٹنگ ہو، ہر رپورٹ کا میٹا ڈیٹا ہو. اگر کہیں پہ آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہے، آپ نے اندازے سے دی ہے، کیونکہ لوگ ہیں اپنے ایکسپیرینس اندازے سے بات کرتے ہیں، وہ بتائیں کہ جی ہمارا اندازہ ہے، ہم وہاں پہ جا کے نہیں دیکھ سکے لیکن اس جگہ کی آبادی جو ہے 2000 ہے، اور جس طرح سے پانی آیا ہے ہمارے خیال میں کم از کم جو ہے نا 2000 میں سے 200 لوگ جو ہیں وہ افیکٹ ہوئے ہوں گے، اور یہ ہمارا اندازہ ہے. پھر اگر آپ جا کے دیکھتے ہیں کہ 200 نہیں 400 ہوئے ہیں تو ہمیں پتہ ہوگا کہ جس نے کہا تھا اس نے کہا تھا میرا اندازہ ہے. تو اس لیے میٹا ڈیٹا یعنی ڈیٹا کے پیچھے جو اس کی ایک ڈیٹیل ہے کہ وہ ڈیٹا کیسے اکٹھا گیا، اس کو میٹا ڈیٹا کہتے ہیں. تو میٹا ڈیٹا کے ساتھ رپورٹنگ ہونا بہت ضروری ہے.
اور یہ ہمارے پورے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے اور ادروائز جو ہمارے مینجمنٹ سسٹمز ہیں پانی کے اور فلڈ کنٹرول کے اور باقی چیزوں کی، اس میں یہ چیز جو ہے یہ لازمی ہونی چاہیے۔